ایک बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात ये हो रही थी कि अब ये देखने में आता है कि घर बड़े होते जा रहे हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है, क्या उसकी ज़िंदगी चल रही है, क्या मसाइल चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वजह क्या है मैडम, आप बताएंगे? बड़े होते जा रहे हैं। सिर्फ घर बड़े होने की बात नहीं है, दिल बड़े होने की बात कीजिए। दिल बड़ा होना ज़रूरी है, घरों से बात नहीं होती। मैं नहीं मानती बड़े घरों को। कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं, नेबर का, पड़ोस का, रिश्तेदारी का, बरादरी का जिसको पता ना, तो उसमें क्या इंसानियत बाकी होगी। अच्छा, पहले ये चीज़ हम बड़ा देखते थे, अभी भी हमें कुछ जगहों पे नजर आती है कि अफ्तार जाती थी, अभी मेरे यहाँ जाती और नहीं बिल्कुल आपके यहाँ जाती होगी, लेकिन अब कम दिख रहा है। जिस तरह हम पहले देखते थे वो अब उस तरह नहीं दिख रहा है कि जी अफ्तार जा रही है, उधर से कुछ आ रहा है, चांद रात के दिन थोड़ा सा दुनिया में ये एक तो देखे, अगर देखा जाए कुछ चीजें बहुत सी मिलकर इसको लेकर आ गई हैं। हालात आपके जो मतलब महंगाई का सिस्टम है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा थोड़ा सा अच्छा। ये आने दोनों की बात है, उनके घर में अगर एक चीज भी पकती थी तो सारी लाइन वाइज जाती थी। वो दिल होता था। वो कहते हैं दिल बड़ी चीज है, घर बड़ी चीज। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें याद है कि जी रोजाना ही किसी ना किसी के यहाँ से आ रही होती थी और अम्मी हमें भेज रही होती थी, हम छोटे से जा के ट्रे में दे के आते थे। बड़ा मिस करते हैं उस चीज को, लेकिन अब ऐसा उस तरह नजर नहीं आता। उसमें एक बड़ी खुशी सी अजीब सी फीलिंग होती है जिसमें अपनायत होती है, खुशी होती थी कि ये मेरे अपने सारे। अब ऐसा नहीं है, मगर मेरे सिस्टम आज भी वही है। मेरे जो गनमैन जो बाहर गेटों पे सारी नफरी नेवल की लगी, मैं उनको इफ्तारी कराती हूँ, गरीबों को करवाती हूँ, अमीरों का नहीं करती। अमीर बहुत अच्छी बात है, इफ्तार कराना भी सवाब है। डॉक्टर साहब, क्या रीजन है अब ये आप देख रहे हैं कि इस तरह इफ्तारी का? आप तो माशाल्लाह दस्तरखान भी लगाते हैं, हम देखते हैं आप दस्तरखान लगाते हैं, रूहानी दस्तरखान आपको चलता है, लेकिन जो पहले था एक एक्साइटमेंट होती थी, बच्चे हमें जगह जगह हाथ में ट्रे लिए नजर आते थे, वो चीज अब कम हो गई। जी बिल्कुल वजह फरमाया। और ये मोहब्बतों को बांटने के तरीके थे। बिल्कुल। और इस तरह ये भी हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा है कि जब हमारे घर में कड़ी बनती थी या कोफ्ते बनते थे, बहुत अच्छा सालन बनता था, इलाके में बांट दो, पड़ोसियों को दे दो, उसके बाद फिर हमें मिलता था। तो ये दर्स वही हो ना, घर से ये जज्बा, इसार, मोहब्बत, कुर्बानी घर से मिलता है। आज हमारे घरों में क्या हाल है कि अगर कोई मेहमान भी आता है तो सोचने में मजबूर होते हैं, इल्ला माशाल्लाह कि जाएंगे कब। जब जाने वाले होते तो पूछते हैं चाय पियेंगे आप? बिल्कुल। जाते वक्त उसे पूछा जाता है कि आप चाय पियेंगे? पूछा नहीं जाता था, खाने का एहतमाम किया जाता था उनके लिए। और जब चाय का वक्त होता है, शाम में कोई आता है तो उनके लिए चाय के साथ लवाजमात होते थे मुकम्मल। तो मेहमान खातिर मज़ारात, उनकी मिजाज पुरसी। देखिए ये सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया नमाज का कितना खूबसूरत है कि इलाके की मस्जिद में सब जमा होते हैं नमाज में। अगर 2-4 फर्ज नमाजों में कोई पड़ोसी नजर नहीं आया तो हुक्म है कि उसके घर पे जाके उसे खैरियत मालूम करो। क्या वजह है कि वो फर्ज नमाजों में मस्जिद में नहीं आया सकते? नहीं, कहीं वो बीमार है। ये भी हुकूकुल इबाद। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया मुफ्ती साहब, आपसे कंटिन्यू करूंगा कि मेहमान का घर में आना, उसकी फजीलत क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ माजरत के साथ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई दिल पे ले जाए, कुछ देखने में आता है कि मेहमानों के आने से भी उतारे होते हैं, वो फोन करते हैं तो मना करते थे नहीं आज हम कहीं जा रहे हैं घर पे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में मेहमान आता है अल्लाह उस घर में बरकत नाज़िल फरमाता है। तो मुराद ये है कि जब मेहमान आते हैं तो घर में बरकत आती है, जहमत नहीं आती, अल्लाह की रहमत आती है। तो ये बात तो सोचनी ही चाहिए। क्योंकि एक मरतबा क्या हुआ कि जब मदीनतुल मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे में, तो एक सहाबी रसूल काफ़ी दूर से आए और अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए गए थे। तो जब वो वापस आए मदीनतुल मुनव्वरा में, तो रहते तो दूर थे, लेकिन मस्जिद नबवी में जब हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया कौन है जो इनकी मेहमान नवाजी करे। तो एक सहाबी उन्हें अपने घर ले गया, तो ज़ौजा से कहा कि खाना कितना है? फरमाया इतना खाना है कि या तो हम खा लें या बच्चे खा लें या फिर ये मैं वक्त। फरमाया चिराग की जो रोशनी से कम कर दो और बच्चों को किसी तरह सुला दो, और जब मेहमान खाना शुरू करे तो फिर चिराग की रोशनी को मध्यम कर देना, कम कर देना। अब क्या हुआ कि जब मेहमान बैठा और जब खाना शुरू किया तो हदीस पाक में आता है कि जब चिराग की रोशनी कम हुई तो मेहमान तो खाना खाता रहा, साहबी रसूल ऐसे ही हाथ चलाते रहे। सुभान अल्लाह। ये किरदार था
صحابہ کا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، زحمت نہیں ہوتا. خدا کی قسم اس رحمت کی سبب اللہ تعالیٰ نے اگلی صبح اللہ کے حکم سے کس طریقے سے ان کے گھر میں مال ہو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائے، یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. جب رسول اللہ کی خدمت میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بیت المال سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو رزق عطا فرمایا کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہیں حق ادا کیا، کیونکہ اللہ کا حکم آیا. تو مراد کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی خدمت پر، مسلمان کی 6 حق ہوتے ہیں. جتنے بھی ہم مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہم سب پر ہر مسلمان کے لیے 6 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی کہا، بیمار ہو جائے مسلمان مومن، کوئی بہن مسلمان ہو گئی تو بہن کے لیے لازم ہے مسلمان اس کی عیادت کو لیے جائے. کوئی مرد مسلمان بیمار ہو گیا تو پہلا حق یہ کہ اس کی عیادت کے لیے جائے. دوسری بات، اگر مسلمان مر جائے تو جنازے میں شریک ہو، یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو سلام پیش کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں. اب ایسا ہوتا ہے آج کل ہائے کیسے ہیں. اچھا اسی کو کنٹینیو کریے گا کہ ایک سلام ہوتا ہے وہ پورا السلام علیکم کرنا چاہیے، مکمل بالکل. کیا ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم. علیکم جو ہے نا اس کے مراد السلام یعنی کہ سلام پیش کے، علیکم تم پر سلامتی ہو. اب تم پر سلامتی اس میں اگر اور الفاظ آگے بڑھا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکتیں بھی ہوں. اب مراد یہ ہے کہ جتنا آپ اس میں رحمتوں کا اضافہ فرمائیں گے اتنا ہی بات، لیکن لفظ جو مکمل ہوتا ہے سلام کا، السلام علیکم نہیں ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس پر سلامتی ہو، اس پر برکتیں ہوں. اچھا بات ہوئی مومن کی، تو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کیا حقوق ہے؟ وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. دوسری بات، اگر انتقال کر گیا ہے تو جنازہ پڑھے. تیسری بات، آپس میں جب ملیں تو سلام پیش کرے. چوتھی بات، جب چھینک آئے ایک مسلمان کو، چھینک جو ہے نا یہ بھی ایک نعمت ہے، یقین ماننے بالکل یہ ویسے بھی نعمت ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی ہزاروں بیماریوں کو نا اس سے انسان کو، مسلمان کو نجات فرماتا ہے. فرمایا یرحمکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے جو الحمدللہ کہتے ہیں جیسے جب وہ الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہنا یہ جواب ہے. یعنی جو مسلمان جب کوئی چھینکے تو جب وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان یرحمک اللہ کہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے. یہ بھی حقوق میں سے آتے ہیں. پہلی بات پھر سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلا کیا ہے؟ عیادت کرنا. دوسری بات جنازہ پڑھنا. تیسری بات سلام کرنا. چوتھا چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا. اور پانچویں بات وہی بات آ گئی کہ جب پھکارے نا کوئی پڑوسی پھکارے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار پھکارے میرے گھر میں مال نہیں ہے، تو اب پھکار میں مسلمان کی مدد کے لیے پہنچے. یہ پانچویں بات ہے. اور ساتویں بات جو سب سے اہم ہے کہ اگر مسلمان کہیں چلا گیا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے تو اس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو، مسلمان کا حق ہے اس کے گھر میں پہنچائے. اور جب وہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اس سے پوچھے کہ کوئی تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، کوئی تمہیں پریشانی تو نہیں ہے. نہ یہ پڑوسی کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ بھائی کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ بہن کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ باپ ماں باپ، صرف مسلمان کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہیں دل گھر بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے، تو اسلام یہ پرانے لوگ تھے نا ان کے گھر بڑے چھوٹے تھے لیکن دل یوں بڑے تھے کہ انہوں نے اسلام کو اور حق کو سمجھا تھا. اب یہاں پر یہ بات سوچنے کی ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا، میرے لیے بھی جو باتیں ہم مفتی صاحب سے سن رہے ہیں، جو اپنے عالم دین سے سن رہے ہیں، کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں عمل نہیں کر رہا. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں، اور میں کیا آپ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہماری شیف کافی دیر سے جو ہے باتوں کا سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ کہیں اور موڑا جائے، لیکن ظاہر ایک پروگرام ہے اور اس کو اس طرح لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری شیف جو ہیں وہ بھی کافی دیر سے کوکنگ میں مصروف ہیں اور بہت سارے آج انہوں نے کباب بنا لیے ہیں. جی کیا پوزیشن ہے جناب؟ الحمدللہ کباب کمپلیٹ ہیں، اب بس ڈرنک رہ گئی ہے. یہ کیا ڈرنک ہے بتائیے گا؟ اس میں ایک تو آپ نے اسپرائٹ ڈالی ہوئی ہے. جی بالکل. باقی کیا ڈالا ہے وہ بتائیں. اس میں اسپرائٹ ہے، لیمن ہے اور منٹ ہے اور شوگر ہے سلائٹ تھوڑی سی. جو اسپرائٹ کے بعد شوگر ڈالنے کی ضرورت تھی. اچھا تو اس کو ڈرنک کو کہتے کیا ہیں؟ کیا نام ہے اس کو؟ نام کون رکھتا ہے یہ نام؟ میں عجیب عجیب سنتا ہوں. سمپل بول دیں جی. ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، اچھا اس وجہ سے اس کا
नाम दिया जाता है, इसलिए लेमन मोहितो, क्योंकि स्प्राइट है, स्प्राइट आपको पता है हाजमा करती है, तो स्प्राइट बहुत अच्छी है, लाइट वेट होती है, तो हम कहते हैं कि स्प्राइट होनी चाहिए। अच्छा, वो लेमनेड भी तो कहते हैं, वो क्या होता है? वो लेमनेड दूसरा होता है, उसमें मिंट नहीं होता, वो सिर्फ स्प्राइट और लेमन होता है, और ब्लैक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। काला नमक। अच्छा, ये बड़े अजीब हमें इस वजह से अजीब लगता है, हम तो बड़े देसी से लोग हैं ना, तो हम तो ये कहते हैं कि जी आपने उसमें डाल के घुमा दिया और ये वो बन गया, लेकिन नाम बड़ा मुश्किल पी के देखिएगा, बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। और जो कबाब है उनका भी बड़ी अच्छी शक्ल, बड़ी जबरदस्त है। ये आखिरी रह गए जी, आखिरी। ज्यादा गर्म तो नहीं? हम चख के देख नहीं, बिल्कुल चखें। बिल्कुल जी, चख के देख लेते हैं। और ये क्या बात है, रोज की तरह इन्होंने आज भी बड़े अच्छे जो हैं वो कबाब बनाए, और खुशबू अभी हमारे सेट पे ऐसी थी कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो खुशबू कंटिन्यूसली जो है वो हमारी नाक में थी। मैडम, आपका वैसे है कुकिंग का कोई शौक है? कुकिंग का करती हैं आप? कुकिंग कभी कभी तो वैसे चौधरी साहब के लिए करती थी। तो क्या चीज पसंद है वैसे आपको, जो आप क्या समझती हैं कि आप अच्छी बना लेती हैं? क्या मैं तकरीबन कढ़ी, कुछ स्वीट्स अच्छे बना लेती हूँ। तो बस ये अब किसी दिन जो है वो मैडम के आकर खाना भी आपके लिए स्पेशली कुकिंग, और हमारी जो शेफ हैं उन्होंने काफी यहाँ पर तैयारी कर ली है। और ये एंड होता है तेल का, जी झाग बन रही होती है जी, मतलब है कि ये रेडी होने वाले हैं, बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। और ऊपर से मुझे बताइएगा, हाँ जी, बस यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। पहले तो हम ये बताएंगे कि जी जो आज सामिया ने कबाब बनाए थे वो बड़े मजे के थे। मैडम, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा खाना, टेस्ट है इनके हाथ में, पक्की बात है। चलें जी, आप पास हो चुकी हैं, और वैसे तो हम 4 दिन से इनको पास कर रहे हैं, और नो डाउट बड़ा अच्छा ये जो खाना है बनाती हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि सेट पर कुछ चेंजेस आई हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि यहाँ पर 2 बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद हैं। जो नाम क्या है? हफ्सा। हफ्सा। अच्छा फातिमा, आप ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, तो आज रोजा रखने जा रही हैं आप? हाँ। तो क्या रोजे में करते क्या है, मतलब आपको पता है क्या होता है, क्या रोजे में करना क्या होता है? खाना नहीं खाना होता और अफ्तारी में रोजा खोलना होता है। अच्छा, खाना नहीं खाना होता और अफ्तारी में रोजा और नमाज। अच्छा, और नमाज पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। और बीच में ये तो नहीं है कि सबने इधर उधर देखा तो आप हैं? ऐसा तो नहीं करेंगी आप? ऐसा नहीं करेंगी। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास में पढ़ती हैं। तो आपका क्या है जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि भूख भूख लगी? पहले रखा होगा वैसे आपने तो रोजा? मतलब मैं खाती नहीं थी, बस खाती नहीं थी? नहीं, मम्मा को पता भी नहीं चलता था कि मैं खा लूं, तो बस। तो खा लेती थी आप? नहीं। अच्छा, मम्मा को पता नहीं चलता था, वैसे होता यही है, मम्मा को नहीं पता लगना होता। तो वैसे आपने क्या बड़ों की क्या बनेंगी आप वैसे? टीचर। अच्छा, मैं बहुत पहले एक शो करता था बच्चों का स्कूल में, तो मैं जिस लड़की से पूछता था या तो उसे टीचर बनना होता था या डॉक्टर, तो मैं थक गया था ये। तो क्या वजह है, कैसी टीचर होंगी? आपके बराबर में भी एक टीचर बैठी है, आपको पता है? वो भी टीचर है। कैसी टीचर होंगी? स्ट्रिक्ट टीचर होंगी, मारेंगी बच्चों को? हैं, मारेंगी। तो आपके स्कूल की स्ट्रिक्ट टीचर कौन है सबसे ज्यादा? दोनों एक ही स्कूल में होंगी? नहीं, अलग अलग। अलग अलग क्यों? एक स्कूल में क्यों नहीं होंगी? एक ही स्कूल में चले जाए दोनों बहनें? ठीक है, ठीक है, चले आएंगी। ये बड़ी मुझे वैसे मासूम सी लग रही हैं। ये मासूम है आपकी बहन, या ये अभी इस वक्त ऐसी हुई है? इस वक्त ऐसी हुई है। वैसे ये लड़ाई वड़ाई करती है? हाँ, लड़ाई वड़ाई करती है। वैसे ये बहनों का प्यार होता है जी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इबादत को भी कबूल फरमाए और इनके नसीब अच्छे करे। प्यारे में मुझे इतनी दुआएं दिल से निकलती हैं, लेकिन उस तरह अल्फाज की अदायगी करनी नहीं आती जितनी अच्छी हमारे मुफ्ती साहब करते हैं, वो अदायगी मुझे नहीं करनी आती। लेकिन जाहिर है ये हमारे मुल्क का मेहमान है, और हम दुआ करेंगे बस यही कि ये बच्चियाँ आगे इसी तरह तरक्की करते रहें। आमीन। और आपके लिए जी ये गिफ्ट हैं जो आपके साथ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके रोजे की गिफ्ट हैं, तो रोजा तोड़िएगा नहीं आप, क्योंकि आज वो मेरे घर में एक मेरे भाई का बच्चा है, वो 6 साल का है, उसको रोजा रखने का शौक हुआ, तो उसने कहा जी आज मैं रोजा रखूंगा, तो मुझे 9 बजे सुबह पता चला कि उसने तोड़ दिया। बेटे को 2 साल 8 महीने में पहला रोजा रखाया, फीडर उसके हाथ। माशाल्लाह, क्या बात है। मेरे सारे बच्चों ने बड़ी जल्दी 2.5 साल पौने 3 साल के पहले रोजे स्टार्ट किया। जबरदस्त अच्छी आदत है। सिर्फ सारा दिन क्या करती थी कि वो फीडर की तरफ भागता, आखिरी टाइम 5 बजे बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा बड़ा छोटा था, मेरा सबसे बड़ा बेटा, मगर कवर कर गया। क्या बात है, क्या बात है।
بہرحال جی ٹاپک کی جانب دوبارہ آتے ہیں اور ہماری جو شیف ہیں وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب سے، آپ بالکل کر جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اس طرح نوکروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں لوگوں کو بتانا، کیونکہ میں نے بعض دفعہ مالز میں دیکھا ہے کہ بیچارے نوکر سائیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مالکان جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا پہلے غلام انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، تو جس طرح عام مسلمان کے حقوق ہیں اسی طرح اسلام میں غلاموں کے بھی حقوق ہیں، لیکن اب وہ نعوذ باللہ غلام تو رہی نہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی اگر کام کر رہا ہے یا کوئی ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے تو حدیث ہے مزدور کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، یہ حدیث پاک ہے۔ بالکل، اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا پسینہ تب ہی آئے گا نا جب وہ محنت کرے گا، تو مراد یہ کہ محنت تو وہ کرے لیکن اس کا خیال کرنا، اس کی زندگی کے جو مشکلات ہیں اس کو دیکھنا، وہ پسینہ بھی خوش نہ ہو پائے، آپ اس کی مشکلات کو حل کر دیں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی۔ تو اسی طریقے سے یہ حق ہے کہ جو اس کے ضروریاتی زندگی ہے، جو اس کے گھر کے حقوق ہیں، ان کا حق لازمی، اب ہم نے کہا کہ خود تو کھا لیا بیچارہ وہ بھوکا رہا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شرعی حکم یہی ہے جو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ اب مسلمان سے مراد یہ کہ کوئی نوکر ہو، کوئی غلام ہو، مسلمان ہے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ تو اسی طرح اگر کوئی نوکر بھی ہے تو جو لباس آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، حق تو یہ کہ آپ وہی لباس دوسرے کے لیے پسند کریں۔ جو کھانا اس میں تھوڑا سا قطع کلامی کی معذرت، مفتی صاحب کی بات کو اور اپنی بہن کی بات کو میں آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ روحانی دسترخوان کا ہمیں خیال کیسے آیا؟ جا بجا دسترخوان ہے الحمدللہ، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کراچی میں کوئی بھوکا سوئے گا، ہر جگہ الحمدللہ این جی اوز جو ہے یہ اہتمام کر رہی ہیں۔ بالکل، ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ سے پاک دسترخوان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سادات بھی آ سکے، علماء بھی کھانا کھا سکے، بالکل، یعنی کہ ایک برابری رہے۔ اب وہاں جب ہم نے اس کا انعقاد شروع کیا اور الحمدللہ وہاں کثیر تعداد لوگوں کی آنی شروع ہوئی، تو ہم نے دیکھا بڑے بڑے مال جو ہمارے علاقے کے اندر گلشن اقبال میں ہیں، رمضان ہمارا ایمان سحری کی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا اور جب ابھی بریک ہوا تو اس کے بارے میں اور ہمیں کچھ لوگوں نے کل کو آپ ذرا دوبارہ پوچھیں۔ مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں دوبارہ کہ جو کتا ہے کیا اسے ایک ناپسندیدہ جانور سمجھا جاتا ہے، اور کیا اسے گھر میں رکھنے سے، جو ہم بچپن سے سنتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ابھی مجھے نہیں پتا کہ حقائق کیا ہیں، فرشتے نہیں آتے، اس طرح کی باتیں ہم بچپن سنتے آ رہے تھے، اس پہ آپ بتائیے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کتا جو ہے نجس جانور ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اگر رکھوالی کے لیے گھر کی یا ظاہر سی بات حفاظت کے لیے، کتا ایسا جانور سے وفادار جانور کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ نے اس کی صفت میں ایک صفت رکھی ہے وفا کرنا، تو اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو رکھوالی کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، چاہے اندر رکھیں، کہ گھر سے کے اندر جو آپ کا جو جسے کہتے ہیں کہ صحن ہوتا ہے یا کوئی اس میں رکھتے ہیں وہاں رکھیں تو اس میں جائز ہے، مذائقہ نہیں، اور یہ بات ایسا نہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر آپ اس کو جسے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح پالا جائے کہ جہاں سو رہے ہیں وہاں وہ سو رہا ہے، جہاں آ رہے ہیں وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس چیز کے لیے میں مان کیونکہ نجس ہے، لیکن ایسا نجس نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ ناپاک ہو جائیں گے یا اس کو چھو لینے کے بعد۔ اچھا، وہ جو ایک بچپن سے آ رہے ہیں کہ جی گھر میں فرشتے نہیں آتے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، فرشتے نہیں آنے سے مراد یہ نہیں، ایسا میں نے حدیث میں اب تک نہیں پڑھا، صاحب بات ہے، اگر کسی حدیث میں ہو لیکن میں نے نہیں پڑھا، میری نظر سے ایسی حدیث نہیں گزری، لیکن یہ بات میں نے فقہا اور یہ نے پڑھا ہے کہ اگر کتے کو اگر آپ گھر میں رکھیں حفاظت کے لیے تو شرعی حکم کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں یہ رکھا ہے کہ یہ وفادار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت بھی ہے، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان بندوں پر بڑا ظلم کرنا چاہا۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے کہ دن کو اس
بادشاہ اطاعت کرتے تھے اور رات کو رب کی عبادت کرتے تھے. تو اصحاب کہف کا پورا قرآن میں واقعہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک رات یہ سارے نکلے اللہ کے بندے اس بادشاہ کی پناہ سے بچنے اور اس بادشاہ کی ظلم سے بچنے کے لیے. تو جب نکلے تو ہوا کہ ایک راستے میں کتا انہیں ملا تو ان کے پیچھے لگ گیا. اللہ نے زبان عطا فرمائی اس کتے کو, قرآن کے اندر پورا واقعہ موجود ہے, اور پوچھا تو پھر ان کتے نے کہا کہ تم اللہ کے دوست اس لیے مجھے تم پسند ہو, اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پہاڑ کے اندر, یہ پورا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گئے تو اللہ نے ایسی نیند سلائی کہ ایک مرتبہ اٹھے, پھر وہ جب واپس آئے تو کئی سو سال بیت چکے تھے, پھر وہ دوبارہ چلے گئے. میں اور مختصر کر رہا ہوں میں. پھر وہ روز محشر تک سوتے رہے, ان کے ساتھ وہ کتا بھی ہے. اور اس کتے کی شان یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا فرشتے نہیں آتے, فرشتے جس طرح اصحاب کہف جو ہیں ان کی کروٹ بدل, اس کتے کی بھی کروٹ بدلتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کتے کا نام ہے قطمیر. ہاں قطمیر. اچا یہ چیز اس وقت سے میں نے پوچھی کہ بچپن سے لے کے آج تک ہم یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ جی کتے جو کانسیپٹ تھا وہ بالکل میری بیٹی نے سب سے زیادہ پالی جبھی میں ہنس رہی تھی. کتا نجس نہیں ہے, صوفیہ بتاتے ہیں, تصوف میں جو تعلیم دی جاتی ہے کتا نجس نہیں ہے, کتے کی جو رال ہے اس کا جو تھوک ہے وہ نجس ہے. اچھا میڈم آپ کے پاس بھی, آپ نے بھی جانور پالے ہوئے ہیں؟ میری بیٹی نے پالے ہوئے, دبئی سے لے کے یہاں تک ڈاگ. پتہ نہیں اس کو کچھ شوق ہوا تو اب میں بڑی تنگ ہو جاتی ہوں. میں سوچ تو یہی ہوتی ہے نا اچھا جو اسلام کہتا ہے. احناف کے نزدیک کتا نجس اس طریقے سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں عبادت گاہیں ہیں نمازیں وہاں پر جگہ آپ اس کتے کو دے سکتے تو ظاہر سی بات اس لیے نجس ہے. اچھا میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جانوروں کے حقوق کی, تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن زبان عطا فرمائے گا بے زبانوں کو, جس دن جسے حساب دینا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک جانور ہوتے ہیں جسے آپ نے کہا کہ کون سے جانور اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہم کبوتر کا سنتے ہیں, بلی کا سنتے ہیں. ہاں تو یاد رکھیے گا یہ وہ پرندوں میں سے آپ دیکھیں کبوتر اور آپ گھر میں, لیکن بات وہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سوائے انسان کے جو جانور یا پرندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ اسے قید کر لیتا ہے, یا وہ جو مچھلی اللہ کا ذکر نہیں کرتی اللہ شکار کروا دیتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ جو جانور یا پرندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ پھر شکار ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بات ظاہر ہے ابھی ہماری چل رہی ہے, لیکن وقت جو ہے وہ اتنا اہم وقت ہوتا ہے یہ کہ جس میں ایک ایک دعا آپ کی قبول ہو رہی ہوتی ہے, اور وہی جو بات میں کہتا ہوں کہ نہ جانے کس وقت کون سی دعا کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے. تو اس وقت جو لوگ اسکرین کے اس طرف ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں, اور ہم مفتی صاحب سے خاص کریں گے کہ وہ دعا کی طرف چلے, اور خاص طور پہ شہید چوک کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. جی دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار یا رب العالمین, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. یا اللہ اس نشست میں عمدن سرن کوئی غلطی کو تا اسے معاف فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے رحیم رب, اے کریم رب. یا اللہ جتنے بھی احباب میری بہنیں میرے بھائی یہاں موجود ہیں, یا اللہ ان تمام کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے, یا اللہ تمام کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, یا اللہ یہ گرمی یہ تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی مولا. یا اللہ تیرے حکم پر ہم روزہ رکھتے ہیں, یا اللہ تیرے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, حاسدین کے حسد سے ہمیں بچا. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار,
جن بھائیوں کے یا اللہ گھروں میں یا اللہ رزق میں کمی ہے، یا اللہ تو فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا، تو یا اللہ ہم مانگتے ہیں یا اللہ جھولیوں کو بھر دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو کہتا ہے کوئی مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں مولا، ہم تجھ سے جن بھائیوں جن بہنوں کے گھر میں کسی بھی طریقے کا چاہے روحانی بیماری کا مسئلہ ہو چاہے جسمانی بیماری کا مسئلہ ہو، تمام کو شفا کلی عطا فرما دے۔ خصوصاً دعا فرمائے چودھری اسلم صاحب کے لیے، یا اللہ یہ وہ شہید ہے جو تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوا، یا اللہ دین کی خاطر ملک کی خاطر اس نے جان دی، یا اللہ اے رحیم رب اے کریم رب قبر کو منور فرما دے، قبر کو کشادہ فرما دے، روز محشر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، روز محشر شہداء کا ساتھ عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، چودھری اسلام ان کے بچوں کو بھی دین اسلام اور اس پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹھی ہوئی اللہ غیب سے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے بے روزگار بیٹھے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی سے زکوٰۃ فطرہ نہیں مانگ سکتے، مولا تو جانتا ہے، تو ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ اے رحیم رب اے کریم رب اے میرے مالک اے میرے پروردگار، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے، جن کے ماں باپ حیات نہیں ہو یا اللہ ان کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے چھوٹوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج بات ہو رہی تھی حقوق العباد کے حوالے سے، اور یقین مانیں اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سیکھ لیتے ہیں، عمل کرنے میں کچھ دیر کر دیتے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ زندگی کا کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، سائے سوچ رہے ہوتے کہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، وقت لمحہ کب بدل جائے اس کا باخدا کسی کو نہیں پتا، تو اس سے پہلے دیر ہو جائے ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے